الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا رواه الترمذي وقال قائل حياتك أنفاس تعد فكلما مضى نفس منها انتقصت به جزء میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ دنیا کا دستور ہے اور ہم اور آپ اسے دیکھتے رہتے ہیں، اور دیکھتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس سے گزرتے رہتے ہیں کہ جو شخص اور جو افراد یا تنظیمیں اپنا محاسبہ کرتی رہتی ہیں اور اپنے گریبان میں جھانکتی رہتی ہیں، عام طور پہ دوسرے اس کا گریبان نہیں پکڑتے، اور جو لوگ یا جو افراد اپنے محاسبہ سے غافل ہوتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتے ہیں تو دوسرے لوگ اور دوسرے افراد عموماً اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں اور ان کا گریبان تھام کر کے انہیں کھینچ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ غلط روش پہ چل رہے ہیں، آپ کی ڈگر صحیح نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اور اس کے نظام کو بنائے یوں ہی ہے کہ ہم محاسبہ کریں یا نہ کریں، یا دوسرا کوئی کرے نہ کرے، بہر صورت ہمارے جو اوقات ہیں وہ ہمارے حق میں ہیں یا ہمارے خلاف ہیں، وہ گزر ہی جاتے ہیں، اور اس کا گزرنا ایک یقینی بات ہے، ہم میں سے کوئی شخص اسے چاہ کر کے بھی نہیں روک سکتا ہے۔ اور اس اوقات کی اہمیت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو صرف قرآن مقدس کو اٹھا لیا جائے، ایک دو جگہوں پہ نہیں، اللہ رب العزت نے سینکڑوں مقامات پہ وقت کی قسم کھائی ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ہم اور آپ غافل رہیں اور اس کی اہمیت کو محسوس نہ کریں اور دیکھیں نہیں، یہ تو ہماری نادانی ہے۔ آنکھیں بند کر لینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے، آنکھیں مود لینا، آنکھیں چرا لینا کسی مسئلے سے یہ سمجھ لینا کہ ہمارا بچاؤ ہو جائے گا، یہ ناممکن سی بات ہوتی ہے۔ اور قوم مسلم کا المیہ یہی ہے کہ عام طور پہ وہ حالات سے آنکھیں بند کر کے گزرنا چاہتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ ہم اگر آنکھیں چرا لیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، حالانکہ اس طرح سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مسائل کا حل یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے اسے تلاش کیا جائے، مسائل کا حل یہ ہے کہ اس کے لیے کیا منصوبے ہیں وہ بنایا جائے، مسائل کا حل یہ ہے کہ اس کے لیے کون سی وہ لائن ہے اور کون سا وہ طریقہ ہے جسے اختیار کر کے اس مشکلات کی گھڑی میں اپنے آپ کو اس سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ اصل حل ہوتا ہے، آنکھیں مود لینا یا آنکھیں چرا لینا یا مسائل سے بے توجہی برتنا یا غفلت برتنا یہ کبھی مسئلے کا حل نہیں رہا ہے، بلکہ مزید ہمیں اور آپ کو مسائل میں
ایسی چیزیں الجھا کر کے رکھ دیا کرتی ہیں۔ لیکن ہم ٹھہرے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک مسلمان قوم ہیں، ہمیں سب سے زیادہ بیدار کیا گیا، ہمیں سب سے زیادہ جگایا گیا، ہمیں سب سے زیادہ متیقظ اور بیدار مغز رہنے کو کہا گیا، ہمیں اس بات کی تعلیم اور تلقین دی گئی کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں ہمیشہ محتاط رہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اِنَّ أَخَاكَ الْبِكْرِيَّ فَلَا تَأْمَنْهُ، اگر تمہارا بکری بشر کا رہنے والا بھائی بھی ہے تو بھی مطمئن مت بیٹھو، اس لیے کہ احتیاط اپنی جگہ ہے، اور جو احتیاط نہیں برتتا ہے اور جو محتاط نہیں ہوتا ہے اور جو بیدار مغز نہیں ہوتا ہے اور جو حالات کو دیکھتا نہیں ہے اور جو حالات کو پڑھتا نہیں ہے، عام طور پہ وہ حالات کے مایا جال میں ایسا پھنس جایا کرتا ہے کہ پھر اسے نکلنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہماری غفلت کی حد یہ ہے کہ ہمارے اوقات گزرتے رہتے ہیں اور ہم ذرہ برابر اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ہمارے اوقات یہ جو گزر رہے ہیں یہ ہماری زندگی کو ختم کر رہے ہیں یا ہمارے کارناموں کو لے ڈوب رہے ہیں، اور ہمیں ذرا برابر فکر نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ اسی لیے اوقات کی قسم کھائی ہے، اور اس کے ذریعہ سے ہمیں اور آپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اوقات بہت ہی قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں کہ وقت کی قیمت اور قدر جس نے بھی پہچانی اسے دنیا کے اندر سربلندی نصیب ہوئی، اور اگر وہ دیندار تھا تو اسے دین اور دنیا دونوں میں سرخروئی اور دارین میں سرخروئی حاصل ہوئی۔ جو بڑے لوگ گزرے ہیں دنیاوی اعتبار سے یا جو بڑے لوگ گزرے ہیں دینی اعتبار سے، دونوں کے بارے میں اگر غور کیا جائے اور دونوں کے بارے میں اگر پتہ لگایا جائے اور ان کی زندگیوں میں جھانک کر کے دیکھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات صاف طور پہ نظر آئے گی کہ انہوں نے وقت کی قدر کی تھی، انہوں نے وقت کو پہچانا تھا، انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے اوقات بیکار تو نہیں جا رہے ہیں، ہمارے اوقات یوں ہی تو نہیں گزر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اوقات سے صرف نظر نہیں کی اور نظریں چرا کر کے زندگی نہیں گزاری، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اپنے اوقات اور اپنی گھڑی پہ نظر رکھی اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ہمارے اوقات کس کام میں صرف ہو رہے ہیں، کوئی لایعنی تو نہیں، کوئی بیکار کام تو نہیں، یا دینی یا دنیاوی اعتبار سے کسی کام میں ہمارا وقت صرف ہو رہا ہے، اس کی طرف انہوں نے نظر ڈالی تھی، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں کامیاب ہوئے، اور اگر وہ دیندار ٹھہرے تو دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ اور آج تک لوگ صدیاں بیت جانے کے باوجود، صدیاں گزر جانے کے باوجود اور نہ معلوم کتنے زمانے گزر جانے کے باوجود ان کا نام لیتے ہیں تو بہت ہی احترام کے ساتھ لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس وقت کی قدر پہچانی تھی جس وقت کو پکڑنے کے بعد انسان کو کسی اور چیز کو پکڑنا نہیں ہوتا ہے، اور جسے چھوڑ دینے کے بعد انسان دنیا کی ساری چیزوں کو پکڑتا رہے لیکن کبھی بھی لائف میں وہ کامیاب نہیں ہو پاتا ہے اور کبھی بھی زندگی میں وہ سیٹ نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، کہیں رات کی قسم کھائی، کہیں دن کی قسم کھائی، کہیں صبح کی قسم کھائی اور کہیں شام کی قسم کھائی اور کہیں راتوں کی قسم کھائی اور کہیں کسی وقت کی قسم کھائی۔ کبھی فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کہیں فرمایا وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہیں فرمایا كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، اور نہ معلوم کتنی جگہوں پہ اس طریقے سے اللہ نے قسم اٹھائی۔ یہ اللہ احساس دلا رہا ہے اوقات کی قدر اور قیمت کی، یہ اللہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اوقات ہمارے اور آپ کے نزدیک کس اہمیت کے حامل ہیں۔ سورہ فجر میں اللہ نے کیا فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ اوقات جب پکڑے جاتے ہیں اور ان کا خیال کیا جاتا ہے تو انسان اس اوقات کے ذریعہ سے پھر اپنے اوقات کو پہچانواتا ہے، پھر اپنے اوقات کو منواتا ہے، پھر اس کی اہمیت لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھتی ہے۔ اور جو اوقات سے صرف نظر کرتے ہیں تو یہ وقت گزرنے والا ہے،
یہ رکنے والا نہیں ہے، اس کے لیے محنت کی جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے، اسے پکڑنے کی کوشش کی جائے، یا اپنے آپ کو تیار کیا جائے، یا اس سے غافل آ جائے، بہر صورت یہ وقت گزرنے والا ہے۔ اپنے آپ کو زندگی کے لیے تیار رکھیں، یا اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھیں، یا اپنے آپ کو اس سے صرف نظر کر کے جیتے رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ یہ خام خیالی ہے، وہ وقت آ کر کے رہے گا اور موت کا آہنی پنجہ ہمیں اور آپ کو گڑو کر کے لے کر کے چلا جائے گا، اور آنکھیں یوں دیکھتی رہ جائیں گی، اور ہم جس خیال میں جی رہے ہیں کہ یہ آنے والا نہیں ہے، یہ تیاری ہو یا نہ ہو، بہر صورت وہ آ کر کے رہتا ہے اور لے کر کے فرشتہ اجل یہاں سے لے کر کے چلا جایا کرتا ہے، اور یہ زندگی آہستہ آہستہ ہمیں اور آپ کو کھینچ کر کے وہیں پہنچا رہی ہے جہاں ہم نے بھی جانا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے۔ اسی لیے خواجہ عزیز العدن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، ہماری اور آپ کی زندگیاں برف کی طرح سے پگھلتی جا رہی ہیں، آہستہ آہستہ چپ کے ختم ہو رہی ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ برف جو پگھلتا ہے تو اس کا احساس اسے ہوتا ہے جو اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، یا اس کا احساس اسے ہوتا ہے جو اسے بیچنے کے لیے لایا ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ 1000 میں وہ ملا ہے، ہمیں 1200 اسے بنانا ہے، اور کم سے کم 200 روپے ہم نے نفع کمانا ہے۔ اب وہ پگھل رہا ہے تو اس کا احساس اس مالک کو ہے جو خرید کر کے لایا ہے، دوسروں کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہم اور آپ ہیں، اگر ہم نے وقت کی قدر پہچانی ہوتی تو ہمیں بھی یہ احساس ہوتا کہ ہمارے زندگی کا برف یہ آہستہ آہستہ پگھلتا جا رہا ہے، اور ہماری لائف آہستہ آہستہ گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ پھر ہم خرمستیوں میں نہ رہتے، پھر ہم عیاشیوں میں نہ رہتے، پھر ہم ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کا میسج نہ دیتے، پھر ہمارے دماغ میں یہ رہتا کہ ہمیں برتھ ڈے پہ اپنا کیک نہیں کاٹنا ہے، جو در حقیقت اپنی زندگی پہ ہم اور آپ چھری چلا رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑھ گئی ہے، جو بڑھتی نہیں، حقیقت میں کم ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس منها انتقصت به جزء۔ شاعر کہتا ہے تمہاری اور ہماری زندگی کیا ہے؟ یہ گنے چنے چند سانسوں کا نام ہے۔ حیاتک انفاس تعد فکلما، یہ گنے چنے چند سانسوں کا نام ہے جو گنے جا رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، اور جیسے جیسے ایک ایک سانس گزرتا ہے ایسے ہی ہماری اور آپ کی زندگیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک سانس آیا اور ایک سانس گیا، ہماری زندگی کے 2 سانس کم ہو گئے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم بڑھ رہے ہیں، یا ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری زندگی بڑھ رہی ہے۔ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے؟ قدم تو مرقد کی طرف جا رہا ہے، قدم تو قبر کی طرف جا رہا ہے، قدم تو قبر کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہے، اور ہم اور آپ ہیں کہ نظر سوئے دنیا لگی ہوئی ہے۔ ہائے دنیا وائے دنیا، اسی دنیا کے چکر میں حتیٰ کہ وہ ہمارے بوڑھے اور وہ حضرات جن کی عمریں 80 اور 90 کی ہو چکی ہیں، وہ بھی ایک بار پلٹ کر کے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جب کھیتی پک جاتی ہے تو اسے کاٹ لیا جاتا ہے۔ اب ہماری کھیتیاں پک چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، داڑھی سفید ہو چکے ہیں، لیکن اس سفیدی کو کالے خضاب سے چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسے چھپایا تو جا سکتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کس گھڑی پہ اور کس موڑ پہ جا کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا احساس دلانے کے لیے قرآن مقدس میں جا بجا اس کی طرف رہنمائی کی ہے اور توجہ دلائی ہے، لیکن ہم اور آپ غافل ہیں۔ اب 30 دسمبر ہے، کل 31 آئے گا، اور جیسے ہی 31 کی رات گزرے گی اور 12 بجے گا، ایسے ہی ہمارے نوجوان اور ہمارے ینگسٹر اور ہماری نیو جنریشن ہیپی نیو ایئرس کا میسج شروع کرے گی۔ ایک دوسرے کو میسیجز فارورڈ کیے جائیں گے، اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کی جائیں گی، اور ایک دوسرے کے ساتھ مبارکبادیوں کے اس طرح کے میسیجز شیئر کیے جائیں گے، اور نائٹ کلبوں میں جا کر کے ہمارے بہت سے نوجوان اور ہماری بہت سی بہنیں وہاں پہ ڈانس کریں گی اور رقص کریں گے، اور اس میں شراب اور کباب کا دور چلے گا، اور ناچ گانے اور محفلیں چلیں گے، اور اس طرح سے پینے اور پلانے کا دور چلے گا، اور یہ سسٹم جاری رہے گا تقریباً رات کے 3 بجے اور 4 بجے تک، جس کے ہماری کوئی بہن جائے گی، جس میں ہمارا کوئی بھائی شریک ہوگا، اور کوئی زناکاری میں ملوث ہوگا، اور کوئی بدکاری میں ملوث
ہوگا، اور اسی حالت میں پھر رات میں عیاشیاں کر کے وہاں سے بائک لے کر کے اور کار لے کر کے نکلیں گے، پھر کوئی گاڑی کا اسٹنٹ کر رہا ہوگا، پھر کوئی گاڑی پہ بائک پہ 3 نوجوانوں کو بیٹھا کر کے اسے نچا رہا ہوگا اور کرتب دکھا رہا ہوگا۔ حالت یہ ہے کہ وہ شراب پیے ہوئے ہے، حالت یہ ہے کہ وہ زناکاری کیے ہوئے ہے، حالت یہ ہے کہ وہ بدکاری کیے ہوئے ہے، حالت یہ ہے کہ وہ امیر اور کبیر گھرانوں کی لڑکیاں اور لڑکے جنہوں نے کبھی غریبوں کو اپنے پیسوں پہ نچایا تھا، اور ٹک ٹاک پہ آ کر کے انہی کی لڑکیاں اور لڑکے آ کر کے خود سے ناچتے ہیں اور اپنی ریل بناتے ہیں۔ یہ کام رات کی تاریکی میں کیا جائے گا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، اور یہ سمجھا جائے گا کہ کوئی روکنے والا نہیں، اور یہ سمجھا جائے گا کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ مولوی اور یہ ملا اور یہ مسجدوں سے اور ممبروں سے یہ چلاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہماری دولت دیکھ کر کے انہیں جلن ہوتی ہے اور انہیں حسد ہوتا ہے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں اس لیے اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں۔ اگر ان کے بھی ہوتا تو یہی عیاشی کرتے، شاید کسی حد تک کہیں کہیں یہ صداقت بھی ہو، لیکن میرے محترم یہ بات یاد رکھنے کی ہے، جب ہم یہ کر کے لوٹ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی عیاشیوں سے ہمارے نوجوان نکل رہے ہوتے ہیں، پھر کسی کا کار حادثہ ہوتا ہے، پھر کسی کی بائک حادثے کی شکار ہوتی ہے، پھر کوئی گاڑیوں کے نیچے جاتا ہے، پھر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پھر کوئی موت کے منہ میں جاتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ لقمہ اجل بن رہا ہے اور شراب پیے ہوئے ہے۔ حالت یہ ہے کہ فرشتے اجل اپنا آہنی پنجہ گھڑو کر کے اس کی روح کے جسم سے لے کر کے جا رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ وہ زناکاری اور بدکاری کر کے لوٹ رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ وہ گانے سن کر کے اور سن کر کے نہیں، کانوں میں آلے لگا کر کے وہاں سے نکلا ہوا ہے۔ اسی حالت میں فرشتے اجل اس کی روح کو لے کر کے جاتا ہے اور اللہ کے سامنے پیشی ہوتی ہے۔ اب اللہ سوال کرتا ہے اور فرشتے سوال کرتے ہیں، اب کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ جو جواب کا ٹائم تھا اسے ہم نے اور آپ نے گوایا ہوا ہے، اسے خرمستیوں اور عیاشیوں میں اور ہم نے اس طرح کی چیزوں میں برباد کیا ہوا ہے۔ اب کوئی جواب نہیں، کیونکہ جواب کا وقت نکل چکا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، جب ایسے لوگوں کو گھیر کے لایا جائے گا اور اس طرح کے سوالات کھڑے ہوں گے اور ہمارے روبرو جب وہ کھڑے ہوں گے، تب ہم ان سے کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ جب وہ کھڑے ہوں گے ہمارے سامنے، اللہ کہہ رہا ہے، تب ہم کہیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں ہم نے اتنی عمریں نہیں دی تھی جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ کسی کو 20 سال کی عمر ملی، کسی کو 25 کی ملی، کسی کو 30 کی ملی، اور کسی کو 60 سال کی عمریں ملی۔ ہم نے اتنا زمانہ دیا تھا، اس لیے دیا تھا ہماری پہچان اختیار کی جائے، اس لیے دیا تھا ہماری معرفت اختیار کی جائے، اس لیے دیا تھا یہ جانا جائے اللہ کون ہے، اس لیے دیا تھا یہ پہچانا جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس لیے دیا تھا اپنی زندگی کی اس قدر و قیمت کو جانا جائے اور اسے ہمارے کاموں میں لگایا جائے، اور اس لیے دیا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لیکن ہم ناقدرے ٹھہرے اور ہم نے ایسے کاموں میں اسے برباد کر کے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا، ہماری دنیا بھی گئی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوئی۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، اتنا موقع ہم نے دیا تھا، اور صرف موقع ہی نہیں دیا، وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، تمہارے پاس خبر سنانے والا آیا، علماء آئے، انبیاء آئے، صلحاء آئے، اتقیاء آئے، مبلغین آئے، داعیان کرام آئے، اور دعوت پہ دعوت دیتے رہے اور اللہ کی طرف بلاتے رہے اور بار بار متنبہ کرتے رہے۔ یہ لائف ہماری اور آپ کی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ زندگی ہمیں چھوڑ کے جانا ہے، اور اس دنیا نے خیر بات کہنا ہے، اور تمہیں کیا، تمہارے جیسے نامعلوم کتنا یہ زمین اور آسمان نگل چکا ہے، اور وہ مٹی کی زینت بنے ہوئے ہیں جن کو اپنے بارے میں یہ گمان تھا اور خیال تھا کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چلے گی، اور جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نہیں رہیں گے تو دنیا سونی ہو جائے گی، آج وہ سنسان جگہ میں جا کے پڑے ہیں، اور دنیا کا نظام اور کاروبار جیسے چل رہا تھا، رب نے جیسے چلانا تھا وہ چلا رہا ہے، اس لیے کہ حی قیوم صرف اس کی ذات ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرما رہا
ہے وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کے لیے خرچ کرو اور عبادتوں میں لگاؤ، اپنے اوقات کی قدر و قیمت پہچانو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے اوقات کو دیکھو، غلط چیزوں میں اسے استعمال مت کرو، اور ہیپی نیو ایئر منا کر کے اور نائٹ کلبوں میں جا کر کے اور ثقافت کے نام پہ اور تہذیب کے نام پہ اور کلچر کے نام پہ جو عریانیت اور فحاشی پھیلاتے ہو اور دنیا کو جو عریانیت میں گھسیٹتے ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے نام پہ 25 دسمبر سے جو یہ کھیل شروع ہوتا ہے 31 دسمبر تک چلتا ہے، اور اس رات میں پہنچ کر کے ان عیاشیوں اور مستیوں پہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ عیاشیاں کی جاتی ہیں اور یہ خرافات مچائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ایک دوسرے کو لو لیٹر بھیجا جاتا ہے اور میسج محبت بھرا بھیجا جاتا ہے، اور اس طرح کے پیغام کو ثقافت اور کلچر کے نام پہ عریانیت اور فحاشی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے، یہ شادی سے پہلے جتنی محبتیں ہوتی ہیں یہ عام طور پہ فرضی وارہ ہوتی ہیں، شادی کے بعد عموماً یہ چلتی نہیں ہیں، اسے دنیا نے فروغ دیا ہوا ہے۔ میرا نبی تو فرماتا ہے لَمْ تُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ، نکاح کے ذریعہ سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے اور جو میاں بیوی میں محبت قائم ہوتی ہے، ایسی محبت کہیں نہیں نظر آئے گی۔ یہ جو میسج دیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بتایا جاتا ہے ہم آپ کے لیے آسمان سے تارے توڑ لائیں گے، ہم آپ کو امریکہ تک ٹہلائیں گے اور ہم یہاں لے کے چلیں گے اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، یہ فرضی قسم کا جو کھیل ہے اپنی زندگیوں کو برباد کرنے کا، اور یہ موبائل اور نیٹ کی دنیا میں ہم نے جو جا کر کے اپنے اوقات کو برباد کیا ہوا ہے اور اپنی زندگیوں کو برباد کیا ہوا ہے، اور ایسی لت اس کی پڑ گئی ہے کہ ہر 5-10 منٹ پہ اسے اٹھا کر کے ہم دیکھتے ہیں کسی کا میسج تو نہیں، کسی نے کچھ شیئر تو کیا نہیں، کسی نے اسٹیٹس تو لگایا نہیں، کسی نے کچھ بھیجا تو نہیں۔ یہ حالت ہو چکی ہے کہ اگر 10 منٹ کے لیے موبائل نہ اٹھایا جائے تو موبائل خود پوچھتا ہے کہ مالک صاحب زندہ ہیں کہ چلے گئے ہیں، آپ رہ چکے ہیں دنیا میں کہ دنیا چھوڑ گئے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ ہم نے اور آپ نے وقت کی قدر نہیں پہچانی، ہم نے اور آپ نے یہ نہیں جانا کہ اوقات کیا ہے، ہم نے اور آپ نے یہ نہیں پہچانا کہ ہماری یہ لائف کیا ہے اور یہ زندگی کیا ہے اور کس لیے دی گئی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ غیر اگر عیاشی کرتا ہے، افسوس یہ ہے کہ غیر اگر بدماشی کرتا ہے، افسوس یہ ہے کہ ان کے ہاں اگر سالگرہ منائی جاتی ہے، افسوس یہ ہے ان کے ہاں اگر ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ منصوبے بھی بناتے ہیں، وہ لائے عمل بھی طے کرتے ہیں، وہ دن رات اس کوشش میں رہتے ہیں کیسے قوم مسلم کو اجاڑا جائے اور کیسے انہیں برباد کیا جائے اور کیسے انہیں تباہی اور بربادی کے دلدل میں دھکیلا جائے۔ دن رات ان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہیں دور مت جائیے، یا ہندوستان کے اندر جو تنظیمیں ہیں ان کی بھی دن رات یہی کوشش ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کی جب رات ہونا شروع ہوتی ہے اور جب آپ لوگ بستر پہ ایک میسج دینداری کا فارورڈ کر کے اور میسج اسٹیٹس لگا کر کے اور جب نیند میں جاتے ہیں پھر 9-10 بجے اٹھتے ہیں، تو خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اس وقت میں RSS اور ان کے گنڈے ٹہل کر کے اور ورزش کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں، یا اے دن میں دیکھتا ہوں پروگرام سے لوٹتے ہوئے یہ جاگ رہے ہیں اور یہ ہمارے ختم کرنے کے پورے منصوبے بنا چکے ہیں، پلاننگ پوری طرح سے تیار ہے، 2024 کا انتظار ہے کیسے 2024 میں پھر سے یہ کایا پلٹی جائے اور اکثریت سے اقتدار میں آیا جائے اور یہاں کے سنویدھان کو اور یہاں کے کانسٹیٹیوشن کو اور یہاں کے قانون کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد جو اونچ اور نیچ ذات برادری والا مسئلہ ہندوستان میں پہلے چلتا تھا اسے پھر چلایا جائے، اور ہمیں اور آپ کو دوسرے نمبر کا نہیں تیسرے نمبر کا شہری بنایا جائے۔ لیکن ہم ہیں کہ خواب غفلت میں پڑے ہیں اور مصلحات کی لمبی چادر اوڑھ کر کے اس میں سے نکلنے اور جھانکنے کا نام نہیں لیتے۔ یاد رکھیں جو قوم یا جو افراد اپنا محاسبہ نہیں کرتی ہیں دوسری قومیں اس کا محاسبہ کیا کرتی ہیں۔ اسی لیے ترمذی شریف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اس سے پہلے کہ دنیا والے تمہارے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں، اس سے پہلے کہ رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور وہ یہ سوال کرے اتنی جو زندگی دی، اتنا
اتنا جو موقع دیا اس زندگی میں تم نے کیا کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں عیاشیوں میں برباد کر کے آئے، کہیں ایسا تو نہیں کھیل تماشے میں لگے رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوٹلوں کی زینت بنا کے رکھے، کہیں ایسا تو نہیں دن رات پب جی کھیلتے رہے، کہیں ایسا تو نہیں جا کر کے عشق لڑاتے رہے۔ ان چیزوں کو چھوڑنے کے بعد اگر پھر کامیابی نہ ملے تو کہنا کامیابی نہیں ملتی، اور ان چیزوں میں لگ کر کے اپنے اوقات کو ایسے برباد کر کے یہ چاہنا کہ ہمیں کامیابی مل جائے، کامیابی ملنے والی نہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے، یہ میسج چھوڑ کر کے دو پیغام یاد رکھیے۔ ایک تو ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے بھلایا جائے، اسے چھوڑا جائے، اس سے توبہ کی جائے، اور اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے، اس سے معافی مانگی جائے، اور دوسرے یہ کہ لائے عمل طے کیا جائے ہمیں کرنا کیا ہے، منصوبہ کیا ہے، پلاننگ کیا ہے۔ جو قوم منصوبے نہیں بناتی ہے اور پلاننگ نہیں طے کرتی ہے اور محاسبہ نہیں کرتی ہے، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ آج کے اس دور میں جس قوم کو سب سے زیادہ بیدار ہونا چاہیے تھا، یہ قوم سب سے زیادہ مردہ پڑی ہے اور میسج فارورڈ کرنے کو یہ کامیابی سمجھتی ہے۔ اگر اسی کا نام کامیابی ہے پھر ایسی کامیابی پہ ہزار لعنت ہے۔ بیدار ہوئیے، قدم کو ایڑ لگائیے، جاگیے اور نکلیے میدان میں، اور دیکھیے راہیں کھلی ہے۔ اللہ نے کسی کے لیے راہوں کو بند نہیں کیا ہوا ہے۔ شرط یہ ہے جو محنت کرتا ہے، جو وقت کی قدر کرتا ہے، اللہ اسے نوازتا ہے، اور جو نہیں کرتا ہے اللہ اسے پیچھے ڈھکیل دیتا ہے۔ یہ نظام فطرت ہے، یہ قانون الہی ہے۔ جو محنت کرتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا ہے اللہ کے کسی سے یاری اور دوستی نہیں ہے۔ اس کے یہاں یہ چلتا ہے کون کس لائن پہ اور کس خط پہ کام کر رہا ہے، اللہ اسے دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کافر ہے تو اگر وہ چائے بنائے اس میں شکر ڈالے، اس میں دودھ ڈالے، اس میں چائے کی پتی ڈالے، اس لیے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا تو اس کی چائے کڑوی ہو جائے، اور ایک مسلمان ہے وہ چائے بنائے اس میں دودھ نہ ڈالے، اس میں شکر نہ ڈالے، اس کی جگہ مرچ ڈال دے، پھر یہ سوچے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں ہماری چائے میٹھی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ رب کا ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، اس کے تحت وہ چلاتا ہے اور چلتا ہے۔ اگر ہم نے بھی اس راز کو سمجھ لیا تو پھر یقین جانیے ہمیں کوئی بڑھنے سے روکنے والا نہیں ہے، اور اگر اس راز کو نہیں سمجھا گیا تو تیار رہیے، دوسری قومیں ہمارا محاسبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کاش یہ پیغام کسی کو سمجھ میں آ جاتا۔ حیات باقی، ملاقات باقی، بہت سی باتیں بھی باقی ہیں، پھر ملتے ہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔